لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. تیسرا پارہ تلک الرسل. آج سورۃ البقرہ ختم ہو جاتی ہے. سورۃ البقرہ قرآن مجید کی وہ عظیم صورت ہے جس کے اندر پانچوں کے پانچوں ارکان اسلام کا بیان ہے اور اسلامی جو شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کا بھی بدرجہ اتم بیان سورۃ البقرہ کے اندر ہوتا ہے. توحید سے لے کر نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج اور جہاد اور اس کے بعد پھر خانگی امور، نکاح اور طلاق کے بہت سارے مفصل امور، طہارت کے مسائل اور پھر حلال اور حرام کے بہت ساری چیزیں وہ اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں. پھر تاریخ کا ایک خاصا اچھا اکاؤنٹ اس کے اندر بیان ہوا ہے. خاص طور پہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ تاریک ابواب بھی اس کے اندر بیان ہوئے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ روشن ابواب بھی اس کے اندر بیان ہوئے، کیونکہ بسا اوقات ایک تاثر یوں بن جاتا ہے کہ شاید قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی برائیاں ہی بیان کی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. انی فضلتکم علی العالمین وہ بھی ہوا ہے. اچھا، یہ ابھی جس پہ سورت دوسرا پارہ ختم ہوا تھا تو وہاں پہ ایک بڑا روشن باب بنی اسرائیل کا کہ جس کے اندر انہوں نے جہاد کیا تھا اور پھر داؤد علیہ السلام طالوت کا پہلے ہوا اور پھر طالوت کے بعد جالوت علیہ السلام منظر عام پہ آتے ہیں اور دین کی اقامت جو ہے وہ سرزمین شام کے اندر داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے جو ہوتی ہے، یہاں تک کہ توحید کے ڈنکے یمن تک بجنے لگتے ہیں. سبا جو ہے یمن کے اندر ہے، تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جا کر سبا بھی توحید کا جو ہے وہ باج گزار ہو گیا تھا، توحید کے تابع ہو گیا تھا. یہ سورۃ البقرہ کے اندر مردوں کو زندگی دی جانے کے بھی کئی ایک واقعات آتے ہیں. ایک تو انہی بنی اسرائیل کے حوالے سے آتا ہے کہ جب ان پر ادبار کی آخری حد ہو گئی تو کوئی ایسا موقع آیا کہ ان کو موت کا ڈر ہوا، تو یہ موت کے ڈر سے سارے کے سارے بھاگ گئے اور یہ ہزاروں میں تھے، ہزاروں کے اندر، اور موت کے ڈر سے بھاگ گئے. تو اللہ نے کہا تو پھر میں تمہیں مار ہی دیتا ہوں. تو اللہ نے ان سب کو موت دے دی اور البتہ پھر ان کے بعد ان کو زندہ کر دیا. تو ایک زندگی. اچھا، اس کے ساتھ متصل پھر جو ہے یہ جہاد کا ایک واقعہ ہوا ہے. تو علماء نے کہا کہ وہ جو احیاء ہے، دوبارہ زندگی دینا، وہ حصی ہے، اور یہ جہاد کے ذریعے پھر ایک لمبا جو واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے وہ مار کھائی. قالوا وما لنا اخرجنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. نہ ہمارے گھر چھوڑے انہوں نے کافروں نے، نہ ہمارے بچے چھوڑے، نہ ہماری زندگی کو چھوڑی. تو آخری درجے کا ان پہ جو انحطاط اور ادبار آیا ہوا تھا، تو وہاں سے جب انہوں نے جہاد کے لیے ایک راستہ اختیار کیا اور باقاعدہ خود درخواست کی اپنے نبی سے کہ ہمارے اوپر ایک امیر مقرر کیجیے اور انشاءاللہ اب ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے اور ہمت کر کے ہم جہاد کریں گے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اور زندگی بھی پھر ایسی دی کہ وہ داؤد علیہ السلام، یہ خود جو یہودی بھی ہیں اپنی تاریخ کا جو گولڈن ایج ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور کو کہتے ہیں. تو گولڈن ایج اس کے بعد آیا. ایک تھوڑا سا شرارہ تھا جو پھوٹا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زمین کے خاصے بڑے حصے کو اپنے دائرے کے اندر لے لیا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ احیاء جو ہے، زندگی دینا، یہ معنوی ہے اور جو کہ اس امت کو ایمان اور جہاد کے دم سے ملتی ہے. اس کے بعد پھر آیت الکرسی پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت جو ہے، اعظم آیت فی کتاب اللہ، یہ آیت الکرسی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ ابی ابن کعب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹ بھی لیا، کیونکہ ابی ابن کعب خصوصی قرآن مجید کے علماء میں سے آتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آج بتاؤ تو ابو المنذر کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟
تو انہوں نے کہا آیت الکرسی، آپ نے کہا کہ تجھے علم مبارک ہو اے ابو المنذر. تو قرآن مجید کی اچھا اتفاق یہ ہے کہ سب سے لمبی آیت بھی سورۃ البقرہ ہی کے اندر ہے. یہ آخری رکوع سے پہلے جو رکوع ہے اس کے اندر سب سے لمبی آیت آئی ہے، وہ آیت الدین اسے کہتے ہیں. یہ قرض کا دین لین جو ہے اس کے متعلق خاصے سارے احکام آئے ہیں، تو وہ سب سے لمبی آیت اور ہے. سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اچھا، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد کا بنی اسرائیل کا ایک چیپٹر بیان کرنے کے بعد اور انبیاء کی فضیلت بیان کرنے کے بعد انفاق کا حکم دیا گیا ہے. اچھا، ایک تو مطلب یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دو کام جو ہے نا، یہ مال اور جان خرچ کرنا جو ہے اس کا بکثرت حکم دیتا ہے، اور کسی وقت اکثر اوقات یہ دونوں احکام اکٹھے آتے ہیں، اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ صرف جان کو اللہ کے راستے میں لگانے کے احکام آتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ الگ سے انفاق کے احکام آتے ہیں. تو انفاق کا احکام جو ہے اصل بنیادی طور پر وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لٹانا، اور یہ جو نفس کی جو بزدلی، کمزوری، تھوڑ دلی، اس کو نفس کے اندر ختم کرنا چاہتا ہے. نفس کو ایک بہادر اور کھلے دل کا، اور اس کے اندر فیاضی، دریا دلی، اور غریبوں کا، مسکینوں کا، تنگ دستوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا درد جو ہے وہ پیدا کرنا. تو یہ باقاعدہ دین کے ساتھ اس کو جوڑتا ہے. تو معاشرے کی جتنی ناہمواریاں ہیں ان کی خبر مسلمان کرتا ہے. مطلب یہ وہ امت ہے کہ جس کے گھروں میں ایک دور تھا، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کہ کمیونزم جو ہے وہ انویڈ کرتا آ رہا ہے غریبوں کا ٹھیکیدار بن کر اس امت کو. یہ جو قرآن پڑھنے والی امت ہے، اگر آپ غور کریں یہ تیسرے پارے کا تقریباً یہ 5-6 جو صفحے ہیں، پہلا صفحہ چھوڑ کے 5-6 صفحے مسلسل صدقہ کے احکام چلتے ہیں، اور صدقہ کے بارے میں اعلیٰ ترین مثالیں اور ترغیبات، اور کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بھی سنائی ہیں، اور احکام سے یہ جو ہے اموال سے متعلق، اور حتیٰ کہ اس کے اندر یہ تک بتایا ہے کہ صدقہ صرف کرنا نہیں بلکہ لینے والے کو تھوڑا سا بھی محسوس نہیں کروانا کہ میں نے تجھے دیا ہے. مطلب آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ کون سا دین ہے جو اس درجہ، حتیٰ کہ یہ کہہ دیا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبع، جس صدقے کے اندر یہ محسوس کروا دیا نا آپ نے کہ میں نے تجھے دیا ہے، اس سے بہت بہتر ہے کہ صدقہ نہ کرے اور اس کو عزت دے دے. مطلب ایسا، مطلب یہ ایسے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ جس دین نے دیے ہوں، اس کے اندر اس وقت جو غریبوں، ناداروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور مسجدیں بھی نہیں چیخ رہی ہیں اس پر، جو کچھ غریبوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تنگ دستوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو معاشرے کی جو ناہمواریاں ہیں، تو اس کے اندر جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم ویمنعون الماعون، اس سے پہلے وہ جو ہے وہ کہ ولا یحض علی طعام المسکین یدع الیتیم، مسکینوں کو دھکے دینے والا. تو یہ پورا جو کریکٹر ہے، نماز جو ہے، نماز پڑھنے والے وہ معاشرے کی ناہمواریوں کا خیال کرنا یہ لازمی ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے. سورۃ البقرہ کا یہ مقام جہاں پر ختم ہوتی ہے، تیسرے پارے کا یہ ابتدائی تقریباً ایک پاؤ جو ہے، وہ سارے کا سارا خاصا غور فکر کا ضرورت کا جو ہے وہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم جو اسلامی کردار ہے دینداروں کا، شریعت کو ماننے والوں کا، شریعت کو پیش کرنے والوں کا، صرف یہ نعرے لگائیں غریب کے، یہ کوئی بات نہیں ہے. مطلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ جس وقت آپ کے پاس حکومت نہیں، وغیرہ نعرے تو نہیں لگائے تھے غریبوں کے لیے. اور البتہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک بہت بڑی جو پہچان ہوئی تھی اس پوری تحریک کی، وہ یہ تھی کہ یہ غریبوں اور ناداروں کو جو کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور ان کے حقوق کے لیے اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کے لیے یہ باقاعدہ کچھ عملی کام اور عملی اقدامات کرتے ہیں. تو یہ جو انفاق کے احکام ہیں ان کے بیچ میں
آیت الکرسی جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت اعلیٰ وصف ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. بہت ساری چیزوں کا اثبات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور بہت ساری چیزوں کی نفی ہے جو عیوب ہیں، جو انسان اپنے ظلم اور جہالت اور نادانی کی وجہ سے کائنات کے مالک کے بارے میں اپنے پاس سے خرافات گھڑتے تھے، ان کی نفی ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم جو ہے الحی القیوم، بنیادی طور پہ علماء نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الحی القیوم اور اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسی روایات ملتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم قرآن مجید کی 3 صورتوں میں ہے، ایک سورۃ البقرہ، ایک سورۃ آل عمران اور ایک سورۃ طٰہٰ. تو ان تینوں کے اندر اگر آپ ڈھونڈیں تو الحی القیوم تینوں میں آتا ہے اور ساتھ پھر لا الہ الا اللہ آتا ہے. تو یہ اللہ کو زندہ ذات ماننا، مطلب یہ عقیدے کے حوالے سے بہت اہم ہے. زندہ جسے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ اے لیونگ گاڈ، یہ بنیادی طور پہ جو اللہ تعالیٰ کو جو عقل سے جن لوگوں نے ماننے کی کوشش کی، فلسفیوں نے، ان کے ہاں ایک لفظ چلتا ہے وہ علت فاعلہ. اللہ تعالیٰ کا نام جب بھی وہ ذکر کرتے ہیں علت فاعلہ، جو اصل کاز ہے ان تمام زندگی کی حرکات و سکنات کا، جو اصل علت ہے جس کو مزید آگے کہیں ایکسپلین نہیں کیا جاتا، وہ خدا ہے. مطلب ایک لحاظ سے مطلب ہم کہتے ہیں کہ عقلی استدلال کے حوالے سے بات غلط نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ ہم تفسیریں کرتے چلے جاتے ہیں کہ جی یہ روشنی سورج کی وجہ سے ہوئی ہے، سورج کو روشنی جو ملی ہے وہ کس طرح ملی ہے، پھر کس طرح ملی ہے، پھر آگے ہوتے ہوتے ایک جگہ پر ہم کہتے ہیں بس یہاں پر ختم ہے. تو وہ کاز آف دا کازز، جو علت فاعلہ. اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ سارے سائنسدان مان لیتے ہیں. مطلب ایک کیونکہ یہ جو وجود کا جو فینومینا ہے، اس کا جو کہیں نہ کہیں آپ کو سبب ماننا پڑتا ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بہت سارے مانتے ہیں. یہ کوئی آخری درجے کے کوئی ملحد ہوں گے جو اس اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے بھی نہیں مانتے. لیکن جو موحدین ہیں، جو رسالتوں نے جس خدا کا پتہ دیا ہے، وہ علت فاعلہ سے بڑھ کر ہے. اصل میں جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک زندہ ذات. یہ وہ چیز ہے، نہ معتزلہ اس پر ماننے کے لیے تیار تھے. معتزلہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو صفات نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، رحم فرماتا ہے اور جواب دیتا ہے اور جو اس سے مانگے وہ عطا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں لیونگ ریسپونڈنگ گاڈ. یہ نہیں مانا. یہ جتنے عقل پرست ہیں انہوں نے یہ نہیں مانا. تو آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے اس صفت کو بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہی جو باقی جو صفات آپ دیکھتے ہیں وہ ساری کی ساری حیات سے پھوٹتی ہیں. الحی القیوم سے باقی کی صفات جو ہیں وہ پھوٹتی ہیں. اب مثلا یہ ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. جو کس آدمی کے آگے ہے یا پیچھے گزر چکا ہے، ماضی مستقبل حال سب چیز کا اللہ علم رکھتا ہے. تو علم رکھنے والی ہستی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اتنا وسیع علم ہے کہ ممکن ہی نہیں کسی کے لیے کہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ کر لے، مگر تھوڑا سا جتنا سا وہ خود بخشیش کے اندر دے دے تمہیں علم. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل وہی جو اللہ تعالیٰ کو زندہ بتایا نا، زندہ خدا، یہ زندگی کی کاملیت بتائی ہے کہ جس کے اندر نہ اونگ ہے نہ نیند ہے. کیونکہ نیند بھی زندگی کا نقص ہے. جب آپ سوئے ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں؟ بے سود ہوتے ہیں. یعنی زندگی آپ کی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے جس وقت آپ سوئے ہوتے ہیں.
تو اور اونگ جو ہے یہ نیند کی طرف کو آپ کا ایک سفر ہوتا ہے. تو نہ خدا کو اونگ ہے نہ خدا کو نیند ہے. اصل میں مقصد کیا ہے؟ کامل اللہ تعالیٰ کا زندہ ہونا، اس کے اندر کاملیت ہے، وہ کمال کی زندگی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو صفات دینا جو ہے نا، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، رحم فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، مشیت کرتا ہے، چاہے دیتا ہے، نہیں چاہے نہیں دیتا ہے. یہ ساری کی ساری صفات وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا ایک مشابہ سی پیدا ہوتی ہے، جیسے انسانوں کے ساتھ سننا، دیکھنا، فیصلے کرنا. تو یہ ہم اس سے مبرہ بس وہ علت فاعلہ ہے، اس کے بعد ہم بالکل اس کی کسی صفت، کسی کن کی طرف جو ہے نہ ہم جاتے ہیں. اور معتزلہ وغیرہ نے اصل میں اسی سے وہ متاثر تھے فلسفے سے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انکار کر دیا. اچھا، یہ جو بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ اہل سنت نے کچھ 100-150 سال کی جنگ کی اللہ کی صفات پہ. اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس بات کرنا اور اللہ تعالیٰ کو منزہ اور مبرہ کرنے میں ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہی کرتا چلا جائے، اس پہ پوری جنگ کی. امام احمد نے اس پہ کوڑے کھائے اور بے شمار امام احمد کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے آپ کو بتایا سزائے موت بھی لی. اس پہ بہت سارے جو ہے وہ سزائیں ہوئیں، تکلیفیں سہیں. اور اس کے بعد بھی جو ہے یہ جب خلیفہ کو اللہ نے ہدایت دے بھی دی، اس کے بعد بھی یہ جنگ تو بڑی دیر چلی، ایک لمبی چلی. اچھا، بسا اوقات یہ یہاں ایک چیز کی تھوڑی سی ہم اصلاح کرنا چاہیں گے اپنے ہمارے کچھ لوگوں کے ہاں، وہ کہ یار کون سی بڑی بات تھی یہ، ایک علم الکلام کا ایک مسئلہ تھا، ایسے ہی خام خواہ بڑا کر دیا، چھوڑو ان مسئلوں کو. دیکھیں یہ جو ہے نا ایک تھوڑا سا اگر کچھ لوگ محسوس نہ کریں، اس وقت کی جو بہت ساری اسلامک موومنٹس ہیں ان میں ایک درجے میں مٹیریلزم آیا ہوا محسوس ہوتا ہے. اچھا، وہ ان کے خیال میں کسی چیز کی ویلیو اسی وقت ہے اگر اسلام کی حکومت آتی ہو کسی سے. حکومت وغیرہ نہیں آتی کسی سے تو یہ سارا ایسے ہی چھوڑو پرے ان باتوں کو. مطلب ہے وہ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا، اس کو جھرجھری آ جاتی ہے، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. تو آتا ہے کہ امام احمد ایک مسجد میں کھڑے تھے، تو وہاں پر جو واعظ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول کا جو ہے نا وہ قصہ بیان کر رہا تھا. اس نے کچھ اس طرح بیان کیا جو اللہ کی شان کے منافی تھا. تو امام احمد کے بیٹے کہتے ہیں کہ امام احمد ایسے جیسے نا کام جھرجھری آ گئی اور میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، ایسے بندہ ایسے وہ کسی وقت پریشان سا ہوتا ہے نا، زور سے کہتے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جھرجھری سے آ گئی. اور کہنے لگے کہ وہ دیکھو جو حدیث میں ہے وہی بات کرو، اس سے بڑھ کر بات نہ کرو اللہ تعالیٰ کی. یہ کیا ہے؟ یہ موحدی، مطلب ہم نے یہ دیکھا زیادہ تر یہ جو جزیرہ عرب کے موحدین ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے، مطلب ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ آپ کو پتا ہے عیسائی خدا کا بیٹا کہتے ہیں. ویسے ہم بھی کرتے تھے، لیکن جیسے ہی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہوئے ایک تن بدن میں آگ ہم نے دیکھا نا جزیرہ عرب کے مسلمانوں کو لگتی تھی، ان کا حال، ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے تھے. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ توحید کہیں گٹی میں ڈالی گئی ان کی. تو یہ توحید جو ہے نا اس مٹیریلزم سے اوپر ہو کر سمجھ آئے گی آپ کو. محض خدا کی شان کے منافی کوئی لفظ بولا گیا، کہیں کوئی حرکت ہوئی، کچھ تعلق نہیں اس کا حکومت اسلام کی آنے سے یا نہ آنے سے، اس کا حال برا ہو گیا، خراب ہو گیا. تو یہ اصل میں اللہ کی تعظیم اور توحید، اسلام اصل میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. تو اس وجہ سے ہمارا جو پیراڈائم ہے جو ایک تاریخی کلاسیکل اسلام کا، اس کے اندر یہ حکومت کے اور سیاست کے مباحث جو ہے وہ ایک حد تک ہی آتے ہیں. اور بلا شبہ اس وقت جو ہے کیونکہ سیکولرزم وغیرہ وقت کا شرک ہے تو ہم بھی اس کو بہت زیادہ توجہ ضرور دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے اور ہر نماز کے بعد جو امت آیت الکرسی پڑھتی ہو. اور آپ کو پتہ ہے مطلب شیطان بھاگتا ہے اس آیت الکرسی سے، شیاطین کو دفع کرنے والی یہ آیت ہے. اور حفاظت جو ہے رات کے وقت آپ پڑھتے ہیں اس آیت سورت کو پڑھیں. حفاظت شیطان نے خود بتایا کہ میں جو ہے نا اگر مجھ سے حفاظت چاہتے ہو تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ آیت پڑھے. تو یہ کچھ چیز ہے. تو آیت الکرسی پڑھنے والی امت جو ہے وہ اس کے اندر توحید بالکل گھٹی کے اندر یوں بیٹھتی ہے کہ اللہ کے شان کے منافی کسی بات کو وہ برداشت نہیں کرتے.
تو اگر یہ بھی نہیں ہے تو مطلب رٹے مار مار کے آیت الکرسی ساری زندگی پڑھی اور اس کے دم کیے تو دم ہی بن گئے نا. دم کرنے ہیں اور تعویذ کرنے آیت الکرسی کے, اور آیت الکرسی نے البتہ آپ کے ذہن کی اور عقیدے کی کوئی ساخت جو ہے وہ نہیں کرنی. اس کے بعد یہ اموال کے احکام قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے آخر میں صدقہ کے ساتھ ساتھ بہت آئے ہیں. اس میں سود کی حرمت کا بھی بیان آیا ہے, اور سود کی حرمت پہ بہت زیادہ شدید وعید بھی اس کے اندر ہے. یہاں تک یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے جو قوم سود کو چھوڑنے پر تیار نہ ہو. تو اس کے ساتھ پھر دین کے احکام ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام بنیادی طور پر پورے معاشرے کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے. سورۃ البقرہ کا یہ مقام بڑی ہے, حتیٰ کہ آپ نے دین لین کرنا ہے, آپ نے قرضہ دینا ہے, کہتا ہے جی گواہ بیٹھاؤ. کیا مسئلہ ہے اس دین کو, یہ لوگوں کو بتایا اللہ اللہ کیسے کرنی ہے. دین ہوتا ہے نا, مذہب ہوتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے اللہ اللہ کیسے کرنی ہے. بھئی تم نے قرض لینا ہے, دینا ہے, گواہ رکھو, لکھت پڑھت کرو اس کی, اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ محفوظ رکھو. اور یہ ہے کہ اگر سفر کے اندر جا رہے ہو اور وہاں پر لکھنے کا کوئی وہ صورت نہیں ہے, اور یا یہ ہے کہ شہادتوں کی کوئی صورت نہیں ہے, تو پھر بھی یہ جو قرض ہے اس میں حقوق تاکہ ضائع نہ ہو جائیں, اس کو محفوظ بنانے کے لیے فرحان مقبوضہ, تو یوں کر لیا کرو, گروی رکھیا کرو چیزیں جو ہے وہ. آپ کے پاس کوئی پیسہ تھا, کوئی سونا تھا, کوئی گھوڑا تھا, کوئی اور چیز تھی, آپ نے کہا کہ آپ یہ رکھ لیں, مجھے یہ پیسے دے دیں, جب میں آپ کو یہ پیسے دے دوں تو پھر آپ مجھے یہ میرا رہن جو ہے وہ واپس کر دیں. تو رہن کے احکام اور پھر شہادتوں کے احکام, اور اسی کے اندر ہے کہ جی جب شہادت دینی ہے, تم نے یہ مالی معاملات کا ذکر ہو رہا ہے گو, تو اس میں یہ ہے کہ 2 مرد چاہیے, اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں, اگر ان میں سے ایک بھول جاتی ہو تو دوسری اس کو یاد دلا دے. یہ سارے کے سارے احکام وہ دین بتائے گا جو پورے معاشرے کو اپنی جاگیر جانے گا. وہ لوگوں کے کورٹس کے معاملات بھی, عدالتوں کے معاملات بھی, بازاروں کے معاملات بھی, سب کے اندر کہتا ہے میں ہدایت دیتا ہوں. تو اس دین کو جاننا اس وقت جو ہے بہت زیادہ اہم ہے. یہ بس آخری ہم اس پہ وہ کریں گے. صورت جہاں پر ختم ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت ہی خوفناک بات جو ہے وہ کی گئی تھی کہ جو تمہارے دلوں میں بھی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ حساب کر لینے والا ہے. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. ہمیں تو اللہ رحم کرے وہ چیز ہی نہیں ہے نا. ہم تو مطلب صحابہ کیونکہ سنجیدہ تھے, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کیسی مشکل بات ہے کہ دلوں میں بھی جو ہو اس پر بھی خدا حساب کر لینے والا ہے. ان کا تو وہ تو رو پڑے, لٹرلی رو پڑے, کہنا اللہ کے رسول کیا بنے گا. تو یہ اللہ کے رسول بھی آپ کو بتایا وہی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کہتے. اللہ کے رسول نے بھی یہاں پہ کہا کہ بات سنو, تم بنی اسرائیل کی طرح ہونا چاہتے ہو, کیونکہ اس سورۃ البقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا ایک لمبا وہ کچا چٹھا بیان ہوا ہے. تو خدا کے بندو, خدا نے کہا ہے نا, مطلب کسی اور نے تو نہیں کہا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے تو وہ نہیں کرنا. اچھا, تو اس کے بعد جو نرمی کے ہیں وہ پھر اگلی آیتوں کے اندر آئے. جو نرمی کے احکام ہیں وہ اگلی آیتوں کے اندر آئے, لیکن اس میں جو ہے وہ سراہا گیا. اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہماری سب سے جو پہلی نسل تھی وہ صحابہ تھے, جن کا یہ جو ہے فعل جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہی ایک بنیاد بن گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری امت پر ہی رحمت فرما دے. تو انہوں نے کہا کہ سمعنا وقالوا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا, ہم نے مانا, خدا نے جو کہا اب اس سے بڑھ کر ہم کیا جانیں. تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کے لیے اسپیشل جو رحمتیں ہیں وہ نازل فرمائیں. ان کا ذکر ہے. ایک تو یہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف فرمانے والا ہی نہیں. مطلب یہ ایسی زبردست بات ہے, آپ کو پتہ ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ فتاویٰ جو ہیں, ایک بندے کو اور فتویٰ دیتا ہے عالم اگر مفتی سمجھدار ہے, دوسرے بندے کو اور فتویٰ دیتا ہے. ایک حال میں کوئی اور فتویٰ ہوتا ہے, دوسرے حال کے اندر کوئی اور فتویٰ ہوتا ہے. اگر ہر دور کے اندر ایک ہی فتویٰ ہر شخص کے لیے ایک ہی ہو تو لوگ مر جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق مکلف فرماتا ہے.
تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی ہے، یہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں یہ عرش کے نیچے سے خاص خزانہ ہے جس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اچھا، اور دوسری جو مہربانی فرمائی اس میں کہا کہ لہا ما کسبت، جو کمائی کرے وہ تو اس کی، وعلیہا مکتسبت، البتہ گناہ اس کے وہ پلے ڈالے گا جس کو اس نے پوری توجہ سے پورے ارادے سے کیا تھا۔ یہ گناہ جو ہے وہ بے توجہی میں ہو گیا، بھول چوک میں ہو گیا، وہ نہیں، بلکہ یہ نا اکتساب جو ہے اس میں ایک ایگزرشن آتی ہے، ایک پوری زور لگا کر ارادہ کر کے فیصلہ کر کے جو اس نے گناہ کیا تو اس کی اس پر پکڑ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ دعا سکھائی، اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ خود ہی دعا سکھائی اور خود اس کو قبول بھی فرمایا، اور کہا کہ یہ جو تمہیں میں نے دعا سکھائی ہے تم کرو، میں نے قبول کر لی، پہلے ہی کر لی ہے۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، انسان بھول جائے تو اس پر انسان کا کوئی مواخذہ نہیں، او اخطأنا، اخطاء کا مطلب کیا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں چوک، چوک یہ ہوتی ہے کہ ان انٹینشنل، کچھ ان انٹینشنل ہو گیا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ مغفرت ہے۔ اچھا، تیسری چیز فرمائی کہ ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے جس طرح کے پہلوں پر بہت ان کی کرتوتوں کی وجہ سے بوجھ ڈال دیے گئے تھے، اور جس چیز کی طاقت نہ ہو ویسے اللہ تعالیٰ اس امت کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں فرماتا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کا عفو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، 3 چیزیں بطور خاص اس امت کے لیے ان کا وعدہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری جو ہے وہ نصرت فرما کافروں پر، کافروں پر نصرت ملنا اس امت کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ 20 بار یہ امت اٹھی ہے، یہ لوگوں کا جن کا خیال ہے نا کہ جی وہ بس اسلام تو جو ہے وہ غالب آیا تھا پہلے 30 سال کے بعد بھی 20 بار امت نے جہاد کیے ہیں۔ آپ کو بتائیے آپ کا ہند کب فتح ہوا ہے؟ خلافت راشدہ کے زمانے میں فتح ہوا ہے، یہ جو آپ کا ہند پورا بر صغیر جو ہے کب فتح ہوا ہے؟ خلافت راشدہ کے دور میں فتح ہوا ہے، یہ جا کر یہ 4ویں 5ویں صدی ہجری میں جا کر فتح ہوا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ لشکر اسلام کے آئے اور پورا ہند جو ہے بت خانوں کے بت خانے سب ختم، اب ماشاءاللہ اذانیں گونجتی ہیں۔ لاہور سنا ہے کبھی جب اذان کا وقت ہو جائے شروع ہوتی ہے ایک طرف سے اللہ کی تکبیر بڑائی، وہ چلتی ہی رہتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے شہر جو ہیں یہ یورپ جو ہے وہ فتح ہوا، یہ کہتے ہیں 8ویں صدی ہجری کے بعد جا کر یہ قسطنطنیہ فتح ہوا۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ چلتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کام چلنا ہے۔ تو کافروں پر نصرت یہ ہے، مطلب آپ پیچھے بھی آئیں گے جب آپ یاد نہیں کریں گے تو ایسا وعدہ بہرحال نہیں ہے کہ تم جو مرضی کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ محض فرشتوں کے ذریعے سے کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہاں پر احیائی ریوائول کی موومنٹس اٹھتی ہیں ان کو کچھ آزمائشیں اور تکلیفیں ضرور پڑتی ہیں، لیکن کچھ تھوڑی دیر کے بعد اگر مسلمان ڈٹ کے دکھا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اترتی ہے۔ اس دور کے اندر بھی ہم نے اس برے حالات جو مسلمانوں کے اس دور میں بھی کئی سارے شواہد ہم نے یہ دیکھے کہ اللہ کی نصرت اتری، اور ایسا معاملہ کہ جس میں آپ ہتھیاروں کے حوالے سے کوئی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتے، کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دور میں بھی بعض مقامات پر جو ہے وہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ اس قوم کے ساتھ وعدہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مبارک وہ لوگ ہیں جو اس قوم کو جگاتے ہیں، کیونکہ یہ قوم ایک بڑی سطح پر اس وقت سوئی ہوئی ہے۔